جس سے جتنا پیار کرتا ہے ان کے شان کے اظہار کے لیے مالک الملک بار بار انہیں آزماتا، ابتلا امتحان میں مبتلا بھی فرماتا ہے۔ جناب خلیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کافی ہو گئی لیکن اولاد نہیں تھی۔ جناب سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے رزق بڑا وسیع دیا تھا۔ آپ کے پاس اس وقت جو رزق ہوتا تھا، مال ہوتا تھا، جن کے پاس وہ مال ہوتا اسے امیر شمار کیا جاتا تھا، وہ مال تھا گایوں کا، بکریوں کا، اونٹوں کا۔ اب جناب سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھیڑ، بکریاں، اونٹ، گائیں بڑی تعداد میں تھے۔ اب دل میں خیال آیا پروردگار میرا کوئی وارث بھی ہونا چاہیے جو میری نبوت کا، میری نیکی کا، میرے مشن کا، میرے کاز کا وارث بھی بنے۔ اور مولا اتنا بڑا رزق دیا ہے، اتنے بڑے رزق کا وارث بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جناب سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ خلاق کائنات قرآن مقدس میں اس دعا کا ذکر فرماتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، رب حب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اولاد تو سبھی مانگتے ہیں، لوگ دعاؤں کے لیے آتے ہیں، جی دعا کریں اللہ بیٹا دے دے، دعا کریں اللہ اولاد دے دے، لیکن انبیاء کی سنت کیا ہے؟ انبیاء کی سنت یہ ہے کہ جب بھی رب سے مانگو تو نیک اولاد مانگو، جب بھی رب سے مانگو تو نیک اولاد مانگو۔ بدکار اولاد، بدتینت اولاد، بدماش اولاد، بے شرم بے حیا اولاد انسان کے لیے الٹا وبال اور گھاٹے کا سبب ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی انسان کی زندگی کو وہ جہنم بنا کر رکھ دیتی ہے، آخرت میں بھی انسان کے لیے شرمندگی کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے جناب سیدنا خلیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ جناب سیدنا خلیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے دعا مانگی، رب حب لی من الصالحین، پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما، نیکوں میں سے اولاد، نیکوں میں سے ہو ایسی اولاد عطا فرما۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں کیا کیا، ایک زیرک، حلم والے، عقل مند، دانا، حلیم بیٹے کی خوشخبری سنائی، خوشخبری سنائی۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں خوشخبری دی کہ ہم تمہیں بیٹا دیں گے، اور بیٹا بھی کیسا دیں گے، بڑا حلیم ہوگا، علم والا ہوگا، حوصلے والا ہوگا، متانت والا ہوگا، دیانت والا ہوگا، امانت والا ہوگا۔ یہ اللہ پاک نے خوشخبری سنائی جناب سیدنا خلیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب پروردگار نے پھر امتحان لیا، اولاد ہوئی دیر سے، پھر کیا حکم ہوا؟ حکم یہ ہوا کہ اپنے بیٹے کو لو اور ایسی وادی میں چھوڑ کر آؤ جو بغیر ذی زرع، جو اجاڑ، بنجر، بے آب و گیاہ وادی ہو، وہاں پر چھوڑ کر آؤ۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا سوچئے گا کہ یہ انسان کو رب اولاد دے، وہ بھی پچھلی عمر میں دے، اور پھر پچھلی عمر کی اولاد، اور وہ بھی ایک اکلوتا بیٹا ہو، پھر اس کے لیے حکم ہو جائے کہ جاؤ ایسی جگہ چھوڑ کر آؤ جہاں پانی بھی نہ ملے، جہاں کھانا بھی نہ ملے، جہاں انسان اور زندگی کے آثار بھی وہاں پر نہ ملے۔ لیکن حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ جناب سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چھوڑ کر آئے، بے عین ہی اسی جگہ جس جگہ آج زمزم کا کنواں ہے۔ حاجی لوگ اللہ پاک ہم سب کو مدینے لے جائے، اللہ پاک ہم سب کو مکے کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو بار 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 بیت اللہ اور روضہ رسول کی زیارتیں نصیب فرمائے۔ جو لوگ جاتے ہیں
جنہوں نے نہیں دیکھا وہ تو دعائیں کرتے ہی کرتے ہیں نا، اور جن خوش بختوں کو اللہ پاک لے گیا ہے وہ اور زیادہ تڑپتے ہیں، وہ اور زیادہ خواہش کرتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی جگہ بٹھا کر چلے گئے، ساتھ چند کچھ تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے۔ سیدہ ہاجرہ نے پوچھا کیا یہاں پر ہمیں چھوڑنے کا حکم اللہ کی طرف سے ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ کی طرف سے ہے۔ تو بی بی نے کہا پھر ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ کچھ دیر کھجوریں چلی، پانی چلا، صاف ظاہر ہے جب پانی ختم ہو جائے، کھانا ختم ہو جائے تو ماں کے سینے کا دودھ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پانی کی تلاش کے لیے ایک پہاڑی پر چڑھ کر گئیں، وہاں دیکھا شاید کہیں سے پانی مل جائے، کہیں پانی کا نام و نشان نہیں۔ پھر بیٹے کو دیکھنے کے لیے نیچے اتری اور پھر دوسری پہاڑی پر گئی، درمیان میں تھوڑی سی جگہ ہے، یہاں پر بی بی تھوڑی سی دوڑی تو اللہ رب العزت کی قدرت کا کرنا، دونوں پہاڑیوں پر بی بی چڑھی اور درمیان میں تھوڑی سی بی بی نے دوڑ لگائی۔ خلاق کائنات نے اب اس بی بی کی سنت کو امت مسلمہ کے لیے لازم قرار دے دیا کہ تمہارے حج قبول نہیں کروں گا جب تک میری ہاجرہ کی سنت ادا نہیں کرو گے۔ یا اللہ حج قبول ہوگا تو پھر کیا ملے گا؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس کا حج قبول ہو جاتا ہے وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے شکم سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے سر پر کوئی گناہوں کا بوجھ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے حاجی کا جب حج قبول ہوتا ہے اللہ اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اب ایک بی بی کی سنت ادا اگر بندہ کر لیتا ہے، بی بی نبی نہیں ہے، نبی کی ماں ہے، بی بی نبی نہیں ہے، نبی کی گھر والی ہے۔ اگر نبی کی ماں اور نبی کی گھر والی کے احترام اور سنت میں بندہ یہ کام کر لیتا ہے، اللہ زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بتائیں اگر امتی ہو میرے نبی کا اور نبی بھی نبی الانبیاء ہو، جو سارے نبیوں کا سردار بھی ہو، سارے رسولوں کا سردار بھی ہو، اگر اس کی سنت کے اوپر اگر امتی عمل کرے تو رب کتنے درجات عطا فرمائے گا۔ یہ ہمیں احساس نہیں ہے، فقط سوچنے کی باتیں ہیں۔ عمل اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بی بی واپس آئیں تو دیکھتی کیا ہیں کہ وہاں پر اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے ایڑیاں مار رہے تھے، ایڑیاں مار رہے تھے۔ اب نبی کی ایڑی لگی، نبی کی ایڑی لگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبوت 40 سال بعد ملتی ہے۔ اللہ کے بندے، نبی وہ ہوتا ہے جو ماں کے شکم میں آنے سے پہلے بھی نبی ہو، ماں کے شکم میں آئے پھر بھی نبی ہو، شکم سے باہر آئے پھر بھی نبی ہو، بچپن میں ہو پھر بھی نبی ہو، لڑکپن اور جوانی میں ہو پھر بھی نبی ہو، دنیا میں نبی رہے اور اگر دنیا سے جائے پھر بھی نبی رہے، اسے نبی کہتے ہیں، اسے نبی کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے تاج و تخت کا کوئی عہدہ نہیں ہے کہ کوئی مار چھلا لگا کر کوئی عہدہ چھین لے، یہ اللہ کا دیا ہوا یہ عہدہ ہے۔ حضرات جی وقار جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی، اللہ پاک نے فرمایا اسماعیل تیری ایڑی کی رگڑنے کو میں سے خالی جانے دوں؟ اگر یہاں چشمہ نہ جاری کر دوں تو مجھے کون خدا کہے گا؟ اللہ پاک نے چشمہ جاری کر دیا۔ بی بی آئیں، بی بی جب آئی نا تو دیکھا عجیب منظر ہے، عجیب معجزہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے پاس ہی پانی بہ رہا ہے۔ بی بی نے کیا کیا؟ اسماعیل علیہ السلام کو اٹھایا، خوش ہوئی اور کنکریاں اکٹھی کی، کنکریاں اکٹھی کر کے پانی کے ارد گرد ان کی ذرا رکاوٹ بنائی اور ساتھ ہی فرمایا زم 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 زم۔ یہ الفاظ بی بی نے دہرائے۔ میرے نبی کریم، نبی رحمت، ختم مرتبہ شفیع امت، اللہ کے پیارے جناب احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی کی دادی جان، میرے نبی کی دادی جان، دادی اماں جان، اگر یہ زم زم کا لفظ نہ بولتی کہ رک جا رک جا پانی رک جا، بی بی اگر یہ لفظ نہ دہراتی نہ بولتی تو پوری دنیا کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے یہی چشمہ کافی ہو جاتا۔
آج دنیا رو رہی ہے، دنیا رو رہی ہے کہ جناب پانی کی سطح نیچے چلی گئی، پانی کی سطح نیچے چلی گئی، لیکن جاؤ وہاں پر مکے میں جہاں پانی کئی 100 فٹ گہرا ہے، کئی 100 فٹ گہرا ہے، کنویں وہاں پر نہیں بنائے جا سکتے، ٹیوب ویل نہیں لگائے جا سکتے، نلکے نہیں وہاں بنائے جا سکتے، وہاں پر جہاں اللہ کے نبی کے قدم لگے ہیں وہاں پانی جو نکل رہا ہے، وہاں ذرا پوچھو تو صحیح، اتنا پانی ہے وہاں پر، اتنا پانی ہے وہاں پر کہ وہاں انہوں نے ٹیوب ویل لگائے، پھر بھی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اب وہ کنواں کیونکہ مطاف میں آ چکا ہے، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مطاف کے اندر لگی ہوئی ٹیلی اور ماربل کے نیچے سے پانی ابھر آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کے قدموں کی برکت ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہاں پانی پیا۔ اب قافلے قبیلہ بنی جرہم کے قافلے پہلے تجارت کے آتے جاتے تھے، یہ صحرا بنجر پہاڑی علاقہ تھا، یہاں پر بے آب ہو گیا، وادی تھی، پانی نہیں ملتا تھا۔ قبیلہ بنی جرہم کے لوگ قافلہ لے کر گزر رہے تھے، انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ کہیں پانی ملے تو پانی دیکھ کر آؤ۔ اب جب پانی وہاں نکلا تو اللہ کی قدرت، جہاں پانی ہوتا ہے پرندے بھی آتے ہیں، جانور بھی آتے ہیں، اڑتے ہوئے پرندے دیکھے تو وہ بندہ ان کی طرف آیا اور دیکھا کہ خاتون بچے کو لے کر گود میں بیٹھی ہے اور قریب ہی پانی موجود ہے۔ اس نے قافلے والوں کو بتایا، قبیلہ بنی جرہم کے لوگ وہاں پر آئے، انہوں نے اجازت مانگی۔ دیکھیں یہاں پر یہ وہ دور ہے جہاں انسان بھی کم ہوتے تھے اور یہ اسلام کی تعلیم اس انداز میں نہیں ہوتی تھی اور یہ رنگ اور یہ قانون بھی نہیں ہوتا تھا، زمین کے اوپر آبادی نہیں ہوتی تھی، لیکن شرم تھا، حیا تھا، غیرت تھی۔ ایک خاتون بچے کو لے کر بیٹھی ہے، گزرتے ہوئے قافلے نے وہاں پر آنے سے پہلے خاتون سے اجازت مانگی، بی بی اگر تو اجازت دے تو ہم پانی لے لیں۔ بی بی نے کہا ٹھیک ہے پانی لے لو، پانی لیا۔ پھر قبیلے والے وہاں گزرنے والے قافلے والوں نے دیکھا کہ یہ پانی بھی میٹھا ہے، آبادی کے قابل بھی ہے، انہوں نے اجازت مانگی، بی بی اگر تو اجازت دے تو ہم یہاں پر کچھ خاندان رہنا چاہتے ہیں، ٹھکانہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو بی بی نے اجازت دی، قبیلہ بنی جرہم کے لوگ وہاں پر آباد ہوئے۔ پھر وقت آیا کہ اللہ نے پورا شہر مکہ بنا دیا، پورا شہر مکہ بنا دیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ والا جہاں قدم لگا دیتا ہے وہاں بنجر بے آب ہو گیا، وادی میں بھی اللہ رونقیں لگا دیتا ہے اور وہیں پر کعبہ بھی بنا دیتا ہے۔ تو اب حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، فلما بالغ معه السعی، جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چل کر اٹکھیلیاں کرتے، ناز کرتے، کھیلتے کودتے۔ وہاں پر اللہ پاک نے یکم ذی الحج کو خواب دکھایا جناب ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم قربانی کرو۔ روزانہ ابراہیم علیہ السلام اٹھتے، کبھی بکریوں کی قربانی، کبھی گایوں کی قربانی، کبھی اونٹوں کی قربانی، حتیٰ کہ 8ویں ذی الحج تک روزانہ خواب آتا، روزانہ ابراہیم علیہ السلام قربانی کرتے۔ جب یہ قربانی کا سلسلہ دراز ہوا، اب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا مولا مہربانی فرما، ہدایت فرما دے کہ قربانی تو میں روز کر رہا ہوں، جو میرے پاس بکریاں تھیں وہ قربان کر دی، جو گائیں تھیں وہ بھی قربان کر دی، جو اونٹ تھے وہ بھی قربان کر دیے، مولا کون سی قربانی؟ تو حکم ہوا اپنے بیٹے کو میرے رستے میں قربان کر۔ اب یہاں پر یہ اللہ پاک کی طرف سے ابتلا، آزمائش، جتنا بڑا درجہ ہوتا ہے اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے، اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اب یہ ایک اور امتحان اللہ پاک نے میرے خلیل کا لیا، میرے نبی کے دادا جان کا لیا۔ اب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کا امتحان ہے۔ یہاں پر یہ بھی تو سوچا جا سکتا، لاکھوں طویلیں ہو سکتی ہیں کہ یہ تو خواب ہے، خواب تو الٹا سیدھا بھی ہو سکتا ہے، اور آگے جس طرح ابلیس نے کام دکھانے کی کوشش کی۔ اب جناب سیدنا ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام
آپ نے خواب دیکھا تو پھر آپ چلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی مقام پر آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے کہا کہ بیٹے کو تیار کر دو، ذرا تیار کر دو، نئے کپڑے پہنا دو، غسل کرا دو، سرما لگا دو۔ تیار کر کے جب ابراہیم علیہ السلام لے کر جانے لگے نا تو شیطان نے دیکھا کہ اب موقع ہے میں اپنی چال چلوں نا، آگے حضرت ہاجرہ کے پاس کہنے لگے بی بی پتہ ہے کہ تیرا خامند اپنے بیٹے کو لے کر کہاں جا رہا ہے، دیکھ تجھے کیسے چھوڑ کر گیا، کتنے باتیں بنائی ابلیس نے، کتنے چکر دیے ابلیس نے کہ اب بیٹا کھیلنے کے قابل ہو گیا، بڑا ہونے لگا ہے، اب باتیں کرنے لگا ہے، اب تیرے دل کی اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن گیا ہے، کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ کہنے لگا تجھے پتہ ہونا چاہیے۔ سیدہ ہاجرہ کہنے لگی کدھر لے کر جا رہا ہے؟ باپ بھی کبھی نقصان کی طرف لے جاتا ہے؟ نہیں، انہیں خواب آیا، یہ سمجھتے ہیں کہ رب نے فرمایا ہے کہ اسماعیل کو میرے رستے پر ذبح کرو۔ سیدہ ہاجرہ کہنے لگی او بے ایمانہ، لگتا ہے تم مردود شیطان ہے، اللہ کے نبی کا خواب ہے، اگر خواب میں رب نے فرمایا یہ تو ایک بیٹا ہے، اگر اللہ بار بار بیٹے دے تو اس کے نام پر میں قربان کر دوں گی۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام لے کر چلے۔ اب ابلیس نے دیکھا یہاں پر تو میرا داؤ نہیں چلا، پھر وہ گئے اسماعیل علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے پتہ ہے تیرا باپ تمہیں کہاں لے کر جا رہا ہے؟ کہنے لگے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ کہنے لگے باپ تو ایسے نہیں کرتے، اور میرا باپ جو نبی ہو اور اللہ کا خلیل ہو وہ کیسے ظلم کر سکتا ہے؟ کہنے لگے نہیں، انہوں نے خواب دیکھا ہے، وہ سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے حکم ہے، انہیں خواب آیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے بے ایمانہ نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، اگر اللہ کا حکم ہے تو یہ ایک اسماعیل ہے، اگر رب بار بار جانے عطا فرمائے تو میں رب کی خاطر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اب اس نے دیکھا ادھر بھی داؤ نہیں چلا، ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ عمر تو چھوٹی تھی، اللہ پاک فرماتا ہے فلما بالغ معه السعي، جب وہ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچے، جب وہ چلنے پھرنے کی عمر چھوٹی ہے مگر عقل جوان ہے۔ نبی کبھی بھی غلطی نہیں کرتا، یہ اور لوگوں کے دماغ ہیں جو میرے نبی کو ان کی معصومیت کا انکار کرتے ہیں۔ کوئی تو ایسے ہیں کوئی غیر نبی کو بھی معصوم کہہ دیتے ہیں، کوئی ایسے نبی کی معصومیت کا انکار کر دیتے ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سارے معصوم ہیں، اور نبیوں کے علاوہ کوئی دوسرا معصوم نہیں ہے۔ حضرات اسی وقار اب ذرا سنیے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گیا، ابراہیم کدھر جا رہے ہو؟ جی میں مینا کی طرف جا رہا ہوں، عرفات کی طرف جا رہا ہوں۔ بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو؟ جی میں بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ یہ خواب ہوتا ہے، خواب تو غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے جگر کے ٹوٹے کو، اپنے جگر گوشے کو، یہ اپنے لاڈلے کو کیسے ذبح کرو گے؟ کیا تمہارا دل مانتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میرا رب کا حکم ہے، اگر رب کا حکم ہے تو پھر میں تو کروں گا۔ کہنے لگے یہ خواب تو غلط بھی ہو سکتے ہیں، یہ تم غلطی کرنے لگے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکر اٹھا کر مارے، شیطان وہیں پر دھنس گیا، ابلیس وہیں پر دھنس گیا۔ اللہ نے سنت بنا دی، فرمایا حاجیو تمہارا حج قبول کروں گا، میرے خلیل کی سنت ادا کرنا، میرے خلیل کی سنت ادا کرنا۔ حج تب قبول کروں گا جب میرے خلیل کی سنت ادا کرو گے، جب یہ خلیل کی سنت ادا کرو گے حج قبول کروں گا، تمہیں گناہوں سے ایسے پاک کر دوں گا جیسے ماں کے شکم سے بچہ پاک پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے پاک پیدا ہوتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کنکر مارے، اللہ نے سنت بنا دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے مینا میں لا کر اسماعیل علیہ السلام سے کہا یا بنیا، بیٹے انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام عمر چھوٹی تھی مگر مقام نبوت، منصب نبوت،
فیض نبوت، یہ کس طرح کہتے ہیں، اقبال نے کہا تھا یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ بیٹا فانظر ماذا ترا، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، بابا حکم رب کا دے، حکم رب کا ہو، اسماعیل سر تابی کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یا ابت، اے میرے بابا، افعل ما شئت، افعل ما تؤمر، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ کرو، ستجدنی، بابا میں رب کا نبی ہوں، اور پھر نبی بھی کیسا، نبی بھی کیسا جن کی پشت میں میرے نبی کا نور چمکتا ہو، جن کی پشت میں میرے نبی کا نور چمکتا ہو، وہاں پر سرتابی، وہاں پر غلطی، وہاں پر نافرمانی، وہاں پر اللہ کے حکم سے عدولی کا یہ تصور بھی کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، بابا کریے جو کچھ رب نے تمہیں حکم دیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ لیکن یہاں پر چند وصیتیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمائیں، بابا ایک تو یہ کرنا ہے کہ چھری کو تیز کر لینا، بابا دوسرا یہ کرنا ہے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دینا، بابا ایک یہ کرنا ہے کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، پھر یہ کرنا ہے جب میں ذبح ہو جاؤں میرے کپڑے رنگین خون والے میری والدہ تک پہنچا دینا۔ بیٹا یہ کس لیے؟ سوال تو ہوتا تھا نا، یہ کس لیے؟ بابا چھری اس لیے تیز ہونی چاہیے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں دیر نہیں لگنی چاہیے۔ بابا میرے ہاتھ کو اس لیے باندھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے میں رب کی بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کرنے سے کہیں کترا نہ بیٹھوں، اور بابا اپنی آنکھوں پر پٹی اس لیے باندھنا کہیں ایسا نہ ہو شفقت پدری بشری تقاضے کے تحت اللہ کے حکم کی تابع داری میں کہیں رکاوٹ نہ بن جائے، اور میرا کرتا میری والدہ کو اس لیے پہنچانا تاکہ میری والدہ میرے اس خون والے کرتے کو دیکھ کر صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزارتی رہے۔ تو حضرات اس وقت اب ذرا سنیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، چھری تیز کر دی، آنکھوں پر پٹی باندھ دی، بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، ادھر چھری اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر رکھی، چھری چلانا چاہیے۔ میں بیٹھا تھوڑی دیر پہلے مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے تفسیر میں دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ تیز کی ہوئی چھری کند ہو گئی، گردن معصوم بچے کی، معصوم نبی کی گردن کاٹنے سے انکار کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے نا، چھری کو اٹھایا پتھر پر مارا، کئی ٹوٹے کر دیے، چھری کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں پتھر کئی ٹوٹے کر دیے، میرے اسماعیل کی نازک گردن پر کاٹنے سے انکار کر رہی ہے۔ تو چھری نے زبان حال سے جواب دیا، اے خلیل علیہ السلام یہ بتا کہ آگ کا کام تو جلانا تھا، جب تم گئے تھے آگ میں، آگ نے کیوں نہیں جلایا تھا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا چھری وہاں پر تو رب کا حکم تھا، تو کیوں نہیں کاٹتی؟ اب چھری نے جواب دیا وہاں پر ایک دفعہ آگ کو اللہ نے حکم دیا تھا یا نارو کونی بردوں و سلامہ، آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ مجھے 70 مرتبہ رب کہہ چکا ہے کہ چھری میرے اسماعیل کی گردن کو نہ کاٹنا، میرے اسماعیل کی گردن کو نہ کاٹنا۔ اب یہاں پر ذرا دیکھیں اللہ رب العزت کس طرح امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پورا اتارتا ہے۔ بہرحال مختصر اور خلاصہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام پورے جلال میں آئے نا تو چھری کو اٹھایا، اللہ پاک نے جبریل کو کہا جبریل دیکھا نہیں میرا ابراہیم پورے جلال میں آ گیا ہے، اب چھری انکار نہیں کر سکے گی۔ جبریل جی جلدی کر سدرۃ المنتہا سے اوڑھ، جنت سے دمبا لے، جنت سے دمبا لے۔ بیٹا پڑھ رہا تھا جبریل سے میرے نبی نے پوچھا کہ جبریل بتاؤ کبھی زور بھی لگا ہے؟ کہنے لگے 4 موقع پر۔ پہلا موقع وہ تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ کی طرف جا رہے تھے، میں سدرۃ المنتہا تک تھا،
منتہا پر تھا۔ اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جہاں پر مار کر آنکھ کو نار سے گلنار بنا دے۔ میں سدرۃ المنتہا سے ادھر سے اڑا، ادھر منجنیق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو چکے تھے، ابھی وہ رستے میں تھے، میں نے پہلے آ کر آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ دوسرا موقع یہ تھا 2 فٹ کا فاصلہ تھا، چھری چل چکی تھی، ابراہیم علیہ السلام رکھنے آ رہے تھے گردن اسماعیل پر، میں سدرۃ المنتہا پر تھا، میں وہاں سے گیا، جنت سے دمبا اٹھایا، دمبا اٹھا کر میں نیچے آیا، اسماعیل کو ہٹایا، دمبا لٹایا، ابھی چھری رستے میں تھی، میں نے یہ کام کر دیا۔ اب یہاں پر بہرحال یہ اس تفصیل میں جائیں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن جو ہے وہ اللہ پاک نے بچا لی، دمبا جنت سے بھیجا۔ جب دمبا جنت سے بھیجا نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا پڑھ کر جب ذبح کیا، خون گرم لگا تو کہنے لگے شکر ہے خدا کا، اللہ نے قربانی قبول فرما لی۔ لیکن جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی نا تو دیکھا دمبا ذبح ہو چکا ہے اور اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ابراہیم تو نے اپنا خواب پورا کر دکھایا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ایک بڑی قربانی کے ساتھ دے دیا۔ اب یہاں پر علماء نے کلام کیا کہ کون سی بڑی قربانی ہے۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے لے کر آج تک ہر سال لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں، یہ اللہ پاک اسماعیل علیہ السلام کے اس سر کا صدقہ اور فدیہ دے رہا، اس سر کا صدقہ اور فدیہ دے رہا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا جو فدیہ دیا وہ کربلا میں امام عالی مقام اور آپ کے 72 شہداء کے صدقے دی، اس صورت میں دیا۔ بہرحال اللہ پاک نے فرمایا میرے خلیل تو نے میری رضا کی خاطر تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، تو نے اپنے امتحان میں اپنے آپ کو کامیاب کر دکھایا۔ اب میں رب ہوں، میں وعدہ پورا کرتا ہوں، جب تک میرا نام بلند ہوتا رہے گا تیری سنت بھی میں زندہ رکھوں گا۔ اب اللہ پاک کیا فرماتا ہے، انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، فصلی لربک، اب نماز رب کی پڑھنی ہے، وانحر، اور قربانی بھی رب کی خاطر کرتے رہنا ہے۔ جب تک قرآن باقی رہے گا، جب تک دین باقی رہے گا، جب تک دنیا باقی رہے گی، جب تک انسانیت باقی رہے گی، تب تک یہ قربانی کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ حضرات وقار، پھر اس کا صلہ کیا ہے، اس کا ثمر کیا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ میرے کریم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر میرے پاک نبی سے سوال ہوا یا رسول اللہ اس کا اجر کیا ہے؟ مختصر حدیثیں میں چند عرض کر کے بات کو سمیٹنے جا رہا ہوں۔ میرے کریم نے فرمایا کہ تم جانور کو موٹا تازہ پال کر اللہ کی راہ میں ذبح کرنا، جب یہ قیامت والے دن آئے گا یہ اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا، اور اللہ پاک تمہیں ہر بال کے بدلے نیکی عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ اس اون کا کیا ہوگا؟ میرے کریم نے فرمایا جتنے اون کے بال ہوں گے اللہ تمہیں اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا، اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اب حضرات اسی وقار میں تقابل نہیں کرنا چاہتا، میں موازنہ نہیں کرنا چاہتا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت کو زندہ کرو تو ایک دمبا تم نے ذبح کیا، جتنے اس کے بال ہیں ہر بال کے بدلے رب تمہیں نیکی عطا فرمائے۔ اگر اپنے نبی کی سنت کو ادا کرو تو کیا تمہارے نبی کی کوئی قیمت نہیں؟ یہ گھر بیٹھ کر سوچنا، تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا، پیسہ لگاتے ہیں ہم، خرچ کرتے ہیں ہم، علماء نے فرمایا واجب ہے، لیکن میرے نبی فرماتی سنت ابیکم ابراہیم، اگر ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا یہ مقام ہے کہ اگر لاکھوں بال ہیں بھیڑ کے بدن کے اوپر، کروڑوں بال ہیں بھیڑ کے بدن کے اوپر، ہر بال کے بدلے تمہیں نیکی مل سکتی ہے، اگر نبی کی سنت کو ادا کرو تو کتنا مقام ملے گا، کتنا مقام ملے گا۔ بہرحال حضرات وقار
टाइम पूरा होने जा रहा है, मैं मुख्तसरन एक दो मसाइल अर्ज़ कर देता हूँ। एक मसला तो ये है कि अगर घर का पला हुआ जानवर हो तो एक साल की भेड़, दुम्बा और चतरा, बकरा वगैरह, और अगर गाय है तो 2 साल की, अगर घर का है तो ऊँट 5 साल का, अगर नहीं तो दुंदा देखना ज़रूरी है, दुंदा होना ज़रूरी है। मंडी में लोग लाते हैं, कई दफ़ा ऐसा देखा गया कि वो कुर्बानी के जानवर के लिए वो दांत तोड़ कर खुद लाते हैं। ये लोग पैसे की खातिर अपना ईमान भी गंवाते हैं, आपकी नेकी भी बर्बाद करते हैं। ये जो भी काम करना है ये महज अल्लाह की रज़ा की खातिर करना है। और ये ईद की नमाज़ पहले अदा करनी है, ईद की नमाज़ की अदायगी के बाद फिर कुर्बानी करनी है। ईद की नमाज़ से पहले जो भी अगर कुर्बानी करेगा तो वो कुर्बानी कर तुम्हारी कुर्बानी गोश्त हो सकता है, कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा। और इसमें से ये भी जहन में रखें कि बाज़ लोग क्या करते हैं, उन्होंने बकरा या गाय या जानवर कुर्बानी का बनवाया। ये हमारे देहातों में ख़ास तौर पर ये माहौल है कि ये कलेजी वगैरह ये कसाई जो बनाता है उसके लिए रख लेते हैं, ये उजरत के तौर पर देते हैं। खाल ये भी उजरत के तौर पर दे देते हैं। आप जानवर में से हत्ता के उसके गले की रस्सी और हार जो डाला होता है वो भी आप उजरत में नहीं दे सकते, वो आपको सदका करना होगा। अगर आपने उसे उजरत में दिया उतनी कीमत आपको देनी पड़ेगी। अगर गाय, बकरी या ऊँट उसका वो दूध वाला जानवर है, उसका जब आपने नाम लगा दिया कि इसकी मैंने कुर्बानी करनी है, उसका दूध आप नहीं दो सकते, उसके ऊपर आप सवारी नहीं कर सकते। अगर आप उसका दूध दोकर इस्तेमाल करते हैं, जितना आपने उसका दूध दोकर इस्तेमाल किया है वो सारे का सारा उसकी कीमत सदका आपको करना पड़ेगी। अगर आपने खाल खुद बेची तो जितने की कीमत बिकी वो आपको सदका करनी पड़ेगी। अब इसके अलावा ये जितना हो सकता है इसके 3 हिस्से आपने करने हैं। एक हिस्सा गरीबों के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा अपने आले खाना के लिए आपने करना है। कुर्बानी